اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سورۃ مائدہ کا اختتام ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مطلع فرمائیں، احکامات جاری فرمائے، اور انسانوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق حلال اور حرام کی چیزیں اس صورت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جانور، مویشی، چار ٹانگوں والے جانور، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے 16 اور 17ویں رکوع کے اندر بعض جانوروں کو یعنی بعض مویشیوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دیا گیا۔ اہل عرب کے ایام جاہلیت کے توہمات کی تردید کی گئی، تو اس سلسلے میں انعام کا لفظ کئی مرتبہ اس میں آیا، تو اس سورت کا نام بھی انعام رکھ دیا گیا۔ یہ سورت مکی ہے، سوائے 6 آیات کے۔ مکہ آخری دور کے اندر، یعنی جب مدینہ منورہ ہجرت کا وقت قریب آ گیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری سورت مکہ کے اندر اتاری تھی، سوائے 6 آیتوں کے۔ اور اس سورت کو جب فرشتے نازل کر رہے تھے، 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، اور جب وہ زمین پر نازل ہو رہے تھے تو سب کی زبان پر یہ ترانہ تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پورے آسمان پر گونج پھیل گئی تھی، اس زور سے وہ لوگ پڑھ رہے تھے کہ زمین اور آسمان ہل رہے تھے، گویا کہ کانپ رہے تھے۔ کہ یہ پوری سورت، اس کے اندر 20 رکوع ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو کہہ دیا کہ اس کو لکھ لو۔ جو کاتب تھے وحی کے، ان سب نے یہ سورت لکھ لی رات رات۔ اور اس سورت کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ترانہ جو فرشتے پڑھ رہے تھے، سجدے میں چلے گئے، یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بولنے میں بڑا آسان اور ہلکا ہے، اور وزن اس کا اتنا ہے کہ جب بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان خلا جو ہے یہ سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سورت کے 20 رکوع ہیں اور 156 آیات ہیں اس کے اندر، اور 3100 کلمات اور 12,935 حروف مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس سورت کا اصل مضمون توحید ہے۔ شروع ہی میں پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے توحید سے شروع فرمایا، اپنی تعریف سے شروع فرمایا، اور یہ اس لیے کہ کافروں کا جو عقیدہ تھا ایک رب کے علاوہ اور بھی خدا ہیں، ان کے اس عقیدے کو اللہ نے رد کیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ سن لو کہ تعریف اگر کسی ذات کی ہے وہ اس ذات کی ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس نے دن اور رات کو بنایا ہے۔ ظلمات اور نور سے مطلب کئی مطالب ہیں۔ ایک مطلب تو ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ نے دن اور رات بنائی، دن نور ہے، روشنی ہے، اور رات تاریکی ہے، ظلمت ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ ظلمت سے مراد کفر ہے اور نور سے مراد اسلام ہے۔ اسلام نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اور دن کے اندر یعنی روشنی کے اندر انسان رہنمائی لیتا ہے سفر سے۔ کسی منزل پہ جانا ہو رات کی تاریکی میں تو اس کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا منزل اپنا سفر طے کرتا ہے۔ قیامت والے دن الظلم والظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے۔ پھر روشنی کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، وہ روشنی کہاں سے ملے گی جب سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، تو پھر روشنی کیسے اور کہاں سے آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جب وضو کرتی ہے جو وہ اعضاء اس کے وضو کے اندر دھلتے ہیں وہ قیامت والے دن نور کی طرح چمکیں گے۔ اس کی روشنی کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب دیکھو کتنے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں اور وضو کا حق ادا کرتے ہیں، وضو کی جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جس کا وضو صحیح نکلا اس کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اکثر ہمیں وضو ہی نہیں کرنا آتا، وضو کے اعضاء بھی صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، حالانکہ وضو کرنا فرض ہے۔ اعضاء کو مل مل کر دھونا چاہیے، اچھے طریقے سے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنا چاہیے۔ تو یہ وضو اچھا نکلا تو باقی عمل کرنے کی بھی اچھائی یقین رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ باقی عمل بھی صحیح 100% صحیح نکلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ راستے میں کہیں پڑاؤ کیا، نماز کا وقت، پانی دور دور نظر نہیں آ رہا تھا، جہاں پڑاؤ کیا وہاں پانی نظر آیا تو دوڑ کر صحابہ پانی کی طرف لگ کے جلدی جلدی وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اور تیزی تیزی سے وضو کر رہے تھے، اور بعد وضو کر کے نکل آئے تو حضور نے دیکھ لیا کہ ان کی ایڑیوں میں خشکی نظر آئی، یعنی ایڑیاں خشک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وضو میں اتنی جلدی کی، سن لو غور سے، جو وضو کا حصہ خشک رہ گیا یہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، وضو اچھے طریقے سے آرام سے اور سکون سے کرنا چاہیے، اس کا حق صحیح طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کی جو سورت مبارکہ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین اور آسمان خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں تم بڑی اور چھوٹی دیکھ رہے ہو یہ کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ جس نے زمین آسمان کو بنایا، اس کے اندر جتنی چیزیں رہنے والی ہیں
جو نظر آ رہی ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی، تمام کا موجد اور تمام کا ثانی کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا صرف زمین اور آسمان ہی نہیں بنایا بلکہ دن اور رات بھی بنایا ہے، زمانے بھی میں نے بنائے ہیں، اوقات بھی میں نے بنائے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف چل رہے ہیں اور پھر بدل کے آ جاتے ہیں۔ یہ ساری ترتیب، یہ سارا نظم و نسق، یہ سارا نظم و ضبط، یہ سارے اصول اور ضوابط، یہ ساری زندگی کا رہن سہن جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نہیں نظر آ رہا، جو زمین کے اوپر ہے، جو زمین کے نیچے ہے، آسمان پر ہے، آسمان کے اوپر ہے، یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک تعریف اسی کی ہے، اسی ایک اللہ کی تعریف ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ باوجود اس کے ثم الذین کفروا، اس کے باوجود کافر جو ہے ربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر اور بھی رب بنا بیٹھے ہیں۔ کسی نے سورج کو رب بنا لیا، کسی نے چاند کو رب بنا لیا، کسی نے ستاروں کو رب بنا لیا، کسی نے پتھروں کو رب بنا لیا، کسی نے لکڑی کے بت بنا لیے، کسی نے کس چیز کے بت بنا لیے، ان کو خدا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو کہ اللہ ایک ہے، دو رب نہیں ہو سکتے۔ الا اللہ لفسدتا، اگر دو رب ہوتے تو فساد ہو جاتا، زمین اور آسمان کا نظام نہ چلتا، زمین اور آسمان کا ٹکراؤ ہو جاتا، سورج اور چاند اور سیارے آپس میں ٹکرا جاتے، جو یہ زمین اور آسمان سے کئی گنا، لاکھ گنا بڑے ہیں، چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے بڑے ہیں، یہ آپس میں ٹکراتے تو زمین اور آسمان کا فساد اور امن اور سکون برباد ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق اور مالک کہے کہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ فرمایا ان کافروں کے اس عقیدے کی تردید ہم نے پہلے ہی کر دی ہے اور انشاءاللہ گاہے بگاہے آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لہذا ہمیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات کے اندر انسان کی جتنی بھی ضروریات اور خواہشات ہیں یہ رب کے ساتھ منسلک ہیں، کہ اگر اپنی حاجت منوانی ہے، پوری کرنی ہے اور مانگنی ہے تو ایک رب سے مانگے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ صحت مانگنی ہے تو اس رب سے مانگے، زندگی مانگنی ہے تو اس رب سے مانگے، رزق مانگنا ہے تو اس رب سے مانگے، اولاد مانگنی ہے تو اس رب سے مانگے، عزت مانگنی ہے تو اس رب سے مانگے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں ضرورت کی ہیں، جن سے ہمارا گزارا نہیں یا جو ہم سے زیادہ ہیں، اضافی ہیں، یہ ساری چیزیں دینے والا ایک اللہ ہے، اسی کی مرہون منت ہے۔ ہم سب کو اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے عالم ہم سب کو اس عقیدے پر پختگی نصیب فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اپنے رب کی ہی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔